قرآن کو اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے قرآن کو اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اور فاتحہ کا مطلب ہے اوپنر، کھلنا، کھولنا، داخل ہونا کسی چیز کے اندر، اپرچونٹی۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے سینٹنس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین پہلی آیت کو جب شروع کرتے ہیں تو اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کو جب ختم کرتے ہیں تو ایک دعا پہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آتے ہیں سورہ بقرہ کے اوپر، اور سورہ بقرہ کو اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اللہ رب العالمین پہلی صورت میں اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اور دوسری صورت میں اللہ رب العالمین قرآن کی کتاب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کو شروع کرتے ہیں سیقول السفہاء، اور اللہ رب العالمین ان بے وقوف لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بیزار ہیں، اور اللہ رب العالمین اس صورت کو آگے لے کر کے، اپنے احکامات کو آگے لے کر کے پہنچتے ہیں تیسری پارے کے اندر تلک رسول کے اوپر، اور تلک رسول کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر آ چکے ہیں اس دنیا کے اندر، اس امت کو، اس قوم کو، اس آدم کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے، اور رسول اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے درجات ہیں، ان کے درجات انہی کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اللہ میاں نے ان کو بہت ساری کوالٹیز دے رکھی، اللہ میاں نے ان کو الگ الگ طریقے سے ان کو معجزے دکھائے تھے اور معجزے دیے تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ ان کے درجے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، وہ مقبول ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں، کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین بہت خصوصی طور پہ نام لیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا، عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کر کے بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ایکسٹرا پاورز دے رکھی تھیں، اور ان کی مدد وہ کس سے کرتے تھے؟ روح القدس سے کرتے تھے۔ تو روح القدس عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے ان کی اس زندگی کے اندر، جس زندگی میں وہ کس کو راہ پہ لانے کے چکروں میں لگے ہوئے تھے؟ موسیٰ کی قوم کو راہ پہ لانے کے چکروں پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ موسیٰ کی قوم کو لگانے کے چکروں پہ تھے کہ وہ راہ پہ آ جائے، وہ انسان، وہ آدم کی اولاد راہ پہ آ جائے۔ اور راہ پہ کس پہ آ جائے؟ کہ میں اب کیا آیا ہوں؟ میں آیا ہوں ایک اور کتاب لے کر کے، کہ اس کتاب کو، جو پرانی کتاب تھی اس کو تو تم لوگوں نے تہس نہس کر دیا اور اپنا دین تم بھول گئے، تم اپنا قبلہ بھول گئے، اور اب میں آیا ہوں ایک اور کتاب لے کر کے جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو میرے پیچھے آئی ہیں، اور یہ بھی تصدیق کرتی ہے کہ آگے احمد آنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ خاص طور پہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے اس میں ذکر فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین تلک رسول کو شروع کرتے ہیں۔ تو پھر ہم واپس جاتے ہیں آیت الکرسی کے اوپر، اور آیت الکرسی پہ اللہ رب العالمین پہلی جو اپنی شان بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو تمہارا فیت ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لائے ہو کہ جس کا برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں، ہم نے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے اس کو، اور ہم غیب پہ علم لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں کہ میرے پاس کسی کی سفارش نہیں ہے، کوئی سفارش کا کوئی چانس نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں ہر روز جج کر رہا ہے، جو ہمیں ہر منٹ پہ جج کر رہا ہے، ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے جو ہر سیکنڈ پہ ہماری ہر اس بات کو لکھ رہے ہیں جس بات کو ہم کسی اور کے لیے لکھ رہے ہیں، اور اس سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جسٹ ہے، اللہ رب العالمین جسٹ ہے۔ وہ اس دنیا کو اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے کہ کسی کا، انسان کا، آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ انسان ہو کر کے انسان کی طرح رہیں اس دنیا کے اندر۔ تو سفارش اللہ کے یہاں کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ رب العالمین آیت الکرسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند ویند نہیں آتی ہے اللہ رب العالمین کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ساری بادشاہت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین، جس چیز پہ تمہاری نگاہ پڑتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک چھوٹے سے سینٹنس کے اندر اپنی پوری تعریف بیان کر دیتے ہیں، اپنی پوری تعریف بیان کر دیتے ہیں۔ آیت الکرسی میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی فیوچر کا بتاتے نہیں ہیں، کسی کو بھی فیوچر کا نہیں بتاتے ہیں، لیکن جب وہ چاہتے ہیں اس فیوچر کو کھولتے رہتے ہیں، اس فیوچر کو وہ کھولتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت الکرسی کے اندر کہ فیوچر کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، قیامت 20 سیکنڈ میں آ جائے گی کہ اگلے سیکنڈ میں آ جائے گی، ہمیں نہیں پتا۔ میری زندگی اس سیکنڈ میں ہے، اگلے سیکنڈ میں ہے، مجھے نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو فیوچر ہے اس کا علم اللہ میاں نے کسی کو نہیں دے رکھا، کسی کے پاس نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کون آئے گا اور کیا نہیں ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس چیز کا علم نہیں دے رکھا۔ لیکن اللہ رب العالمین سلولی اپنی اس نالج کو انسان کے لیے ریلیز کرتے ہیں، اور ریلیز کرتے جاتے ہیں، اور انسان اس کو ڈسکور کرتا جاتا ہے، اور انسان جیسے جیسے ڈسکور کرتا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی شان کو دیکھتا چلا جاتا ہے،
اور جیسے جیسے وہ دیکھتا چلا جاتا ہے تو قرآن کے اندر ہی اس کو وہ فیوچر کی باتیں دکھائی دیتی ہیں، جس فیوچر کی باتوں کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں اس قرآن کے اندر، کہ سارا ذکر اللہ رب العالمین فیوچر کی باتوں کا کر رہے ہیں۔ قیامت، کتنی بڑی فیوچر کی بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، قیامت آئے گی، فیوچر کی بات ہو رہی ہے اس وقت قرآن کے اندر۔ دوزخ ہوگی، فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ جنت ہوگی، فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس فیوچر کی بات ہو رہی ہے جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور ہم کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، تو ہم اس غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور ہم اس غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ جنت ہے، اور ہم اس غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ دوزخ ہے، اور ہم اس غیب پہ ایمان لاتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ساری زندگی جنت میں رہیں گے، اور ہم اس غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ جب ہم دوزخ میں جائیں گے تو ہم اس دوزخ کے اندر ساری زندگی جلیں گے۔